الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة ومن يطع الله ورسوله فقد اهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج وقال الله تعالى في سورة البقرة ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد صدق اللہ العظیم۔ تمام طرح کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی و بڑائی، رفعتی و بلندی اللہ رب العالمین کے لیے جو سارے جہاں کا مالک حقیقی و خالق حقیقی ہے۔ بعد ازاں بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے، بعد ازاں ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ میرے محترم سامعین و سامعات، آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ میں جو آیت تلاوت کی گئی، یقیناً آپ کے ذہن اور دل میں اس آیت نے یہ دستک دی ہوگی کہ ہم سب کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں پیدا کیا، ہمیں پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے۔ تو جب ہم قرآن کریم کا مطالعہ کرتے ہیں، جب قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں، جب قرآن کریم کو ہم
غور و خوض کرتے ہیں تو ہمیں دو مقام پر یہ چیز ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیوں پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں 29ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس دنیا میں یہ جو سسٹم قائم کیا ہے زندگی اور موت کا، تو یہ سسٹم جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے یہ اس لیے بنایا ہے کہ تمہارا امتحان لیا جائے، تمہیں آزمایا جائے، تمہارا ایگزام لیا جائے کہ تم میں سب سے بہترین اور اچھا عمل کون کرتا ہے۔ تو یقیناً آپ سمجھدار لوگ ہو کہ جو اچھا ہوتا ہے وہ اچھا اس وقت اچھا ہوتا ہے جب ایگزام لینے والے ایگزامینر اور ممتحن امتحان لینے والے کو راضی کیا جائے، اسے خوش کیا جائے، تب پتہ چلتا ہے کہ وہ عمل، وہ کام، وہ اچھا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ زندگی اور موت کا جو سسٹم پیدا کیا ہے یہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تم اللہ کو راضی کرو۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے کا جو اللہ کا مقصد ہے، جو اللہ نے کیوں پیدا کیا اس کا مقصد جو ہے وہ ہے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی، اللہ کو خوش کرنا، اللہ راضی ہو جائے۔ یہ انسان کی دوڑ و دھوپ کوشش ہونی چاہیے کہ اللہ راضی ہو جائے، یہی مقصد ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک تعالیٰ سورہ زاریات میں 27ویں پارے میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، آپ کسی بھی مفسر کو اٹھائیے اور پڑھیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو پڑھیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام کرنا جس سے اللہ راضی ہو، اللہ کی رضائی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا جوئی کے لیے جو عمل کیا جائے وہ عمل عبادت ہے کہ نہیں؟ وہی عمل عبادت ہوتا ہے۔ عبادت اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے۔ آپ قربانی کر رہے ہو تو وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہے ہو تو وہ عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہو، اللہ کے سامنے سر جھکا رہے ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہے ہو، وہ عبادت ہے۔ تو جو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کے لیے جو کام کیا جائے، جو عمل کیا جائے وہ عمل عبادت ہے۔ تو ان دو آیتوں سے ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے اپنی رضامندی کے لیے، اپنی خوشنودی کے لیے، کہ انسان ایسا عمل کرے اپنے اس عمل کے ذریعے سے اپنے رب کو، اپنے پالنہار کو، اپنے پیدا کرنے والے کو خوش کرے، راضی کر لے۔ یہ انسان کا مقصد ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ مومنین کی تعریف کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ لوگوں میں سے اس دنیا میں، اس انسانیت میں ٹھاٹھے مارتے ہوئے اس انسانیت کے سمندر میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنے جانوں کو کھپا دیتے ہیں، جانوں کو بلیدان دے دیتے ہیں، جانوں کو قربان کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ مال جان سب اللہ کے لیے کھپا دیتے ہیں، اللہ کی رضا مندی کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے۔ میرے محترم سامعین و سامعات، آپ صحابہ کی سیرت کو اٹھائیے، صہیب رومی کو لیجئے۔ صہیب رومی وہ صحابی ہے جو غلام بن کر مکہ میں پہنچے ہیں، اور مکہ میں پہنچنے کے بعد انہوں نے آزادی ملی، پھر انہوں نے محنت کر کے اچھے پیسے کما لیے، اللہ تعالیٰ نے اس کی کمائی میں، اس کے کاروبار میں برکت دی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
ادھر سے توحید کا پرچم بلند کیا، توحید کی دعوت دینا شروع کی، تبلیغ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت چلنے لگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے ہیں، اور پیچھے سے صہیب رومی کا دل چاہا کہ اب میں بھی اسلام سے سرفراز ہو چکا ہوں، اسلام سے مالا مال ہو چکا ہوں، یہ اللہ کا شکر ہے، اب بھی میں اپنے نبی کے پاس میں بھی ہجرت کر کے مدینے جا رہا ہوں، وہاں سے تیاری کر کے اپنے مال کے ساتھ تیاری کر کے مکہ سے نکلے ہیں۔ مکہ کے کفاروں نے صہیب رومی کو روک لیا، کہا کہاں جا رہے ہو؟ ہمارے یہاں پر تو یہاں غلام بن کر آئے تھے، اور غلام بن آ کر یہاں پر ہمارے یہاں کمائی کی، یہاں کاروبار کیا، یہاں پر پیسے کمائے، اب سارا مال لے کر مدینہ جا رہا ہے، وہاں جا کے نبی پر محمد پر لٹائے گا، وہاں جا کے محمد پر لٹائے گا، ہم نہیں جانے دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا تمہاری ڈیمانڈ کیا ہے، تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مال نہیں لے جانے نہیں دیں گے۔ صہیب رومی نے کہا لو یہ مال تمہارا ہے، مجھے نہیں چاہیے مال، میں تو اللہ کو خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے میں مدینہ جا رہا ہوں۔ ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے سے صہیب رومی کا پورا واقعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے وہاں پر بتا دیا۔ صہیب رومی آئے اور کہا اس طریقے سے میں آیا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربحت البیع، ربحت البیع، اے صہیب رومی تو نے نفع بخش خریداری کر لی، تو نے نفع بخش بزنس کر لیا، تو نے جو یہ بیچا اور یہ جو کچھ خریدا ہے یہ سب سے نفع بخش ہے۔ اللہ کی خوشنودی، اللہ کی خوشنودی سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ امیر معاویہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، اب بس اس مہینے کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس میں آپ جوروں شوروں کے ساتھ سنو گے امیر معاویہ کا نام۔ امیر معاویہ ملک شام کے گورنر ہے، بعد میں امیر بنے ہیں۔ جب امیر بن گئے اس وقت امیر معاویہ نے ایک خط لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجئے، اور نصیحت بھی ایسی کیجئے کہ اکتفا علیہ، بڑی چھوٹی سی ہو اور چھوٹی سی نصیحت مجھے کیجئے اور وہ میرے کام آ جائے۔ امیر معاویہ کو لوگ نہ جانے کیا کیا کہتے ہیں، ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کی نیت صحیح نہیں تھی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ وہ نبی کے وقت کے صحابی ہے، اور نبی نے ان کے بارے میں ایک ایسی غائبانہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی، جو جس لشکر کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی تھی کہ وہ لشکر بھی ہوگا، وہ لشکر بھی جنت میں جائے گا، اس لشکر میں امیر معاویہ موجود تھے۔ تو اس امیر معاویہ کا ابھی میرا جو مقصد ہے وہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ امیر معاویہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خط لکھا کہ مجھے نصیحت کیجئے جو میری زندگی کے لیے کافی ہو، جس کو میں لے کر چلوں، اس کے اوپر میں عمل کر سکوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سمجھدار تھی، بڑی فقیہ تھی، لیکن آپ جب دیکھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ ہمارے سلف صالحین ان کا جو طریقہ تھا، چاہے وہ خطبہ کا ہو، چاہے وہ خط کا ہو، وہ دلیل جو دیتے تھے، وہ جو بات بتاتے تھے وہ قرآن و حدیث سے بتاتے تھے، لن ترانیاں نہیں کرتے تھے، اپنی عقل سے، اپنی فہم سے، اپنی حکمت بھری باتیں نہیں بتایا کرتے تھے، جو قرآن اور حدیث میں ہوتی تھی وہ بتایا کرتے تھے، اپنے لاجک سے نہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فوراً خط میں لکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، کیا فرمایا ہے؟ من التمس رضا اللہ بسخط الناس کفاہ اللہ مؤنۃ الناس، کہ جو شخص اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے، اللہ اس کو کافی ہے، اللہ اس کو کافی ہے لوگوں کی طرف سے۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وَمَنِ الْتَمَسَ رِضَى النَّاسِ بِسَخَطِ اللَّهِ وَكَلَهُ اللَّهُ إِلَى النَّاسِ، کہ جو شخص
لوگوں کو رضامندی حاصل کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر لے، اللہ کو ناراض کرے، تو اللہ تعالیٰ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ اس کو لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ یہ حدیث میرے بھائیوں اور میرے پردہ نشین خواتین، بہنوں اور ماؤں، یہ حدیث ایسی ہے کہ یہ جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے ہمیں اور آپ کو، یہ حدیث جھنجھوڑ کے رکھ دیتی ہے۔ آج ہمارا کیا ہے؟ ہم تو بس اسی چیز میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، اپنے بیٹوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی اولاد کو، اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر رہے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے ہیں۔ اور ادھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص اللہ کو راضی کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کر دے تو اللہ اس کو کافی ہے، اور جس کو اللہ کافی ہو جائے اس کا بال بھی بینکا نہیں ہو سکتا ہے۔ اور جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کرے، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیتا ہے۔ اور ہم جو ہے بس اسی دوڑ دھوپ میں لگے ہوئے ہیں کہ لوگ راضی رہے، لوگوں کو خوش کر رہے ہیں، اللہ ناراض ہو تو ہو، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، لوگ کبھی راضی ہوں گے ہی نہیں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ کے لیے چند تعریف کے کلمے کہہ دیں گے، میٹھی میٹھی باتیں کر لیں گے، اور آج کے حالات کو دیکھتے ہوئے وہ بھی نہیں کرتے ہیں۔ آپ کو لوگوں کو خوش کرنا ہے تو میں ایک آپ کو ٹرک بتاتا ہوں، وہ آپ کرو گے تو لوگ راضی رہیں گے، لوگ کہیں گے اچھا ہے۔ کون سی؟ وہ ہے مرنا۔ لوگوں کو راضی کرنے کے لیے مرنا پڑے گا، مٹی کے نیچے، کئی من مٹی کے نیچے دبنا پڑے گا، تب لوگ کہیں گے بیچارہ اچھا تھا، یہ بیچارہ بہت اچھا تھا، تب لوگ کہیں گے۔ اس سے پہلے لوگ راضی نہیں ہوں گے۔ اس سے اچھا ہے اللہ کو راضی کرو، لوگ اللہ کی رضامندی میں، اگر لوگ ناراض ہو رہے تو اس کی کوئی پرواہ نہ کرے، کیونکہ جو اللہ کی رضامندی میں لوگ، اگر اس سے اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر لوگ ناراض ہو تو ہونے دو، پھر اس کی کوئی پرواہ نہیں، کیونکہ پھر اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ یہ چیز جو ہے، یہ چیز ایسے نہیں آئے گی۔ ان چیزوں کے لیے ہمیں نبی کے طریقے کو فالو کرنا ہوگا، قرآن کی تعلیم کو فالو کرنا ہوگا، اسے حاصل کرنا ہوگا، پھر اس کے اوپر چلنا پڑے گا۔ اللہ نے ہمارے لیے اسوہ حسنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو قرار دیا ہے۔ ہمارا جو اسوہ حسنہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ان کا کردار، ان کا کریکٹر جو ہے، اسی کو ہمیں کیا کرنا ہے؟ فالو کرنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہے لوگ ناراض رہے، ایسی ایسی رسموں کو توڑا ہے کہ کیونکہ رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، رسم کا توڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ سماج میں، معاشرے میں کوئی چیز پنپ جاتی ہے اور وہ رسم اور رواج بن جاتی ہے، پھر اس کے سامنے ڈٹا رہنا پوری سوسائٹی، پورے معاشرے، پورے سماج سے دشمنی مول لینا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رسومات، ان رواجوں کو پاش کیا ہے، توڑا ہے، لوگوں کے تانے سنے ہیں، لیکن لوگوں کی پرواہ نہیں کی، اللہ کی پرواہ کی۔ اللہ راضی ہے تو بس، لوگ ناراض ہے تو اسے کوئی پرواہ نہیں۔ ایک مثال اٹھائیے، دیکھیے، حضرت زید بن حارثہ، نام تو آپ نے سنا ہوگا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گود لیے ہوئے بیٹے تھے، لے پالک، منہ بولا ہوا، جسے ہم مارواڑی میں کہے تو منہ بولا ہوا بیٹا، لے پالک جسے کہتے ہیں، گود میں لیا جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں جس کی اولاد نہیں ہوتی ہے، وہ منہ بولا بیٹا بنا دے، یا لے پالک بنا دے، یا گود میں لے لے، جو بھی کہو، وہ گود میں لیا ہوا بیٹا۔ یہ اب مسلمانوں میں پڑھے لکھے کافی ہو گئے، لیکن پہلے زمانے میں آج تک ہمارے غیر مسلم بھائی ہیں، ان میں یہ ہے کہ اگر جو گود میں لے لیا وہ سگے بیٹے کے برابر ہے، لیکن مسلمانوں میں اب یہ نہیں رہا ہے، اور یہ ہے بھی نہیں، کیونکہ جو منہ بولا بیٹا ہے وہ کبھی جو
سگا بیٹا ہو تو اس کے برابر نہیں ہوتا ہے، اس کا میراث میں ایسا کوئی حق نہیں ہے، اسلام میں اس کے لیے کوئی میراث میں حق نہیں ہے، یہی مسئلہ ہے۔ اب عرب میں چونکہ اس زمانے میں، زمانے جاہلیت میں یہ تھا کہ جس کو گود میں لیا جائے وہ سگا بیٹا ہے، سگے بیٹے کے برابر ہے۔ اب اس کی بہو سے مطلقہ ہو یا بیوہ ہو تو اس سے شادی نہیں کر سکتے ہیں۔ تو حضرت زید بن حارثہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پالا پوسا، جوان ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی شادی کی، اپنی پھوپھی کی بیٹی حضرت زینب بنت جحش سے ان کی شادی کر لی۔ لیکن ہوا یہ کہ بعد میں ان کا نہیں نبھ پائی، کیونکہ حضرت زینب، یوں تو زید بن حارثہ اپنے علاقے میں بڑے اونچے خاندان کے اور اچھے خاندان کے تھے، لیکن غلام ہو کر آئے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو آزاد بھی کر دیا، لیکن ان کے اوپر مکہ میں چونکہ ان کے اوپر یہ لیبل لگ چکا تھا کہ یہ غلام تھے۔ اور حضرت زینب بنت جحش قریش خاندان کی، تو ان کے اندر وہ ایک معاشراتی، ایک سوسائٹی، ایک سماجی اعتبار سے لوگوں میں ہوتا ہے کہ میں فلاں خاندان کا ہوں، تو خاندان اور اسٹیٹس اور مقام کا جو تھا وہ حضرت زینب بنت جحش کے اندر یہ آیا اور ان کی نبھ نہیں پائی، ان کی نبھ نہیں پائی۔ جب نبھ نہیں پائی تب طلاق کی نوبت آئی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کافی نبھانے کی کوشش، سلجھانے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کر دی کہ زید کو طلاق دینے دو، زید طلاق دے دے، اور اس کے بعد ان زینب بنت جحش سے شادی بھی آپ کو کرنا ہے۔ طلاق زید دے، اور پھر ان مطلقہ جو عرب کے اعتبار سے اس وقت کے سوسائٹی اور سماج کے حساب سے آپ کی بہو زینب سے آپ کو شادی کرنی ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس لیے تاکہ یہ مومنین پر اور جو ایمان والے ہیں ان کے اوپر یہ حرج نہ رہے کہ لے پالک اور منہ بیلا بیٹا جو ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہوا کرتا ہے، ان کی مطلقہ سے اور ان کی بیوہ سے شادی کر سکتے ہیں۔ لیکن بات جب ہوتی ہے چھوٹی، رسم و رواج کو اگر کوئی توڑنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، لوگ چوراہوں پر، چوکوں پر بیٹھ کے ہزاروں باتیں کرتے ہیں۔ کنجوس آدمی ہے، خود سب کی بیٹیوں میں سب کھانے کھانا جاتا تھا، اب یہ نہیں کرتا، وہ مطلب ہزاریں باتیں بتائیں گی کہ نہیں قرضہ لے کر بھی اس کو خرچہ کرنا ہے، لوگوں تو کئی کریں گے آپ کے اوپر، کئی دباؤ ڈالیں گے، لیکن آپ کو ڈٹ کے اس رسم کو، اس رواج کو کیا کرنا ہے؟ پاش کرنا ہے۔ اگر آپ کے پاس وہ چیز نہیں ہے تو اس سے بڑھ چڑھ کر دکھاوا کرنا، ریاکاری، یہ اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، بالکل پسند نہیں ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ نے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کر لی حضرت زینب بنت جحش سے، اللہ نے کروا دی کہ ہم نے شادی کر لی ہے زینب بنت جحش سے آپ کی، اب لوگوں میں باتیں بننے لگی، تب اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ تم کیا بات کر رہے ہو؟ تم یہ بات کر رہے ہو کہ محمد نے اپنی بہو سے، اپنے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لی؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ ہی نہیں ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے اس وقت انتقال کر گئے، مرد کا کسی کے باپ ہی نہیں ہے۔ جب کسی کا باپ ہی نہیں ہے محمد کسی مرد کے، تو پھر وہ کہاں سے ہوں گے؟ ان کے بیٹے کی بہو کہاں سے ہوئی؟ وہ تو زید بن حارثہ نہ جانے کون سے علاقے کے یہاں غلام بن کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنایا اور اسے پیار دیا، اسے پالا اور پوشا اور جوان کر دیا، کوئی ان کا حقیقی بیٹا نہیں ہے۔ پھر اللہ آگے فرماتے ہیں لیکن محمد ہے کیا؟ محمد ہے ولیکن رسول اللہ، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے، وہ خاتم النبیین، اور آخری نبی ہے۔ یہی نبی ہے جو رسموں کو توڑیں گے، جو رسموں کو، رواجوں کو پاس کریں گے، یہ نہیں کریں گے تو اور کون کرے گا؟ تو میرے مسلمان بھائیوں اور بہنوں، ہمارے لیے زندگی جو ہے، اسوہ حسنہ جو ہے، وہ ہے اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا کردار
جو ہے وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، اس کے اوپر چلنا ہے، انہی کے طریقے پر چلنا ہے، تب جا کے ہم اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر پائیں گے۔ اللہ کی خوشنودی کی حاصل کرنے کے لیے چند باتیں میں آپ کے کچھ وقت میں بتا دیتا ہوں۔ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنا چاہتے ہو تو سب سے پہلے توحید و اخلاص، توحید و اخلاص، للہیت، ہر کام میں کہ کام کرو صرف اللہ کے لیے، اللہ کے سوا کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا نہیں، کیونکہ دکھاوا سے، ریاکاری سے اللہ خوش نہیں ہوتا ہے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جو کچھ بھی آپ کرو اس میں نیت اور اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ وہ کام صرف اللہ کے لیے ہے۔ اس کے ذریعے سے کیا ملے گی؟ خوشنودی ملے گی، اللہ کی رضامندی ملے گی۔ ایک بات۔ دوسری چیز ہے صحابہ کی اتباع کرنا، صحابہ کی بھی اتباع کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں فرمایا السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ سبقت کرنے والے پہلے چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، صحابہ چاہے مہاجر ہو چاہے انصار ہو، اور وہ لوگ والذین اتبعوہم بإحسان، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی اتباع کی اچھے کاموں میں، ان کی اتباع کی۔ آگے اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ جنہوں نے صحابہ کے طریقے کو فالو کیا، سلف صالحین کی بات کو مانا، ہم سلفی ہیں، جو متبع سنت تھے، ان کی اتباع کی، ان کی پیروی کی صحابہ کی، تو اللہ فرما رہے ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ آگے اللہ فرما رہے ہیں وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے لیے اللہ کے یہاں بہترین باغیچے ہیں، ان باغیچوں کے نیچے نہریں جاری ہے، اور وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہی بڑی کامیابی ہے۔ تو صحابہ کے بتائے ہوئے راستے پر بھی انہوں نے کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور بعد میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے فالو کیا، کس طریقے سے وہ ایمان لے آئے، اور کس طرح مشقتیں اٹھائی ہے اس دین کے لیے، ہمیں بھی ان کو فالو کر کے اسی طریقے سے ہمیں ہر ایک بات جو ہمیں قرآن اور صحیح حدیث کی بات معلوم ہو اس پر عمل کرنے کا ہمارے اندر وہی جذبہ ہو جو صحابہ کے اندر جذبہ تھا، جو صحابہ کے اندر جذبہ تھا وہی ہمارے اندر جذبہ ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی۔ تیسری بات ہے سچا اور صدق، سچائی۔ آج ہم لوگ بڑے ہر کام میں دغا، ہر کام میں جھوٹ، ہمارا کاروبار، ہمارا کوئی بھی کام بغیر جھوٹ کے ہم نہیں کر رہے۔ تو سچائی، اور سچائی اتنا بڑا پروانہ ہے، اور سچائی اتنی بڑی چیز ہے کہ اللہ تبارک تعالی فرماتے ہیں سورہ مائدہ میں قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کل قیامت کے دن اللہ فرما رہے ہیں یہ وہ دن ہے جس دن سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا، سچوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا۔ اور آگے اللہ فرما رہے ہیں لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ذالک الفوز العظیم۔ تو سچائی یہ بھی اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی کا یہ بھی راستہ ہے کہ سچائی والا راستہ ہم اختیار کریں، تو اس سے بھی اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ آپ نے صلح حدیبیہ کے واقعہ وہ نہیں آپ کے ذہن میں ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جب یہ افواہ پھیلی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا
قتل ہو گیا ہے، ان کو قتل کر دیا گیا ہے، تب اس وقت 1400 صحابہ نے بیت رضوان کی ایک درخت کے نیچے ان سب نے مرنے اور مارنے کی قسم کھائی کہ جب تک ہم بدلہ نہ لے لیں گے عثمان کا تب تک ہم واپس نہیں لوٹیں گے۔ یہ جو بیعت کی تھی، یہ بیعت صرف زبانی بیعت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ان تمام 1400 صحابہ کے بارے میں اللہ خود نے گواہی دی ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو جھانکا، وہ ایک دم سچے تھے۔ سچ اتنی بڑی چیز ہے، سچ اتنی بڑی چیز ہے، تو سچائی کو اختیار کرنا، اور اگر پھر آزمائش اگر آ رہی ہے، امتحان آ رہا ہے تو گھبرانا نہیں۔ ایک امتحان اللہ کی رضامندی والا بھی ہوتا ہے، آپ اعمال اچھے کر رہے ہو، آپ کام ٹھیک کر رہے ہو، آپ سب کچھ کر رہے ہو آپ کی طاقت کے مطابق، حتی الامکان آپ کی طاقت کے مطابق آپ بہترین کام کر رہے ہو اللہ کی خوشنودی کے لیے، پھر بھی آپ کا بچہ بیمار ہو رہا ہے، آپ کے کاروبار میں گھاٹا آ رہا ہے، آپ کو اور نقصان ہو رہا ہے، تو گھبرانے کی بات نہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے آزمائش جو ہے یہ خوشنودی والی آزمائش ہے۔ یہ ایک دوسری، اگر ایسے ہی آپ کام ٹھیک نہیں کر رہے ہو، اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو، نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، کوئی کہاں، پھر اگر یہ آزمائشیں آ رہی ہے تو پھر یہ آزمائش جو ہے یہ رضامندی والی نہیں، یہ اللہ کا عذاب ہوگا، یہ اللہ کا عذاب ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا، آپ کام اچھے کر رہے ہو، اللہ کی خوشنودی والے کام کر رہے ہو، پھر بھی آپ کے اوپر آزمائشیں آ رہی ہے، آپ امتحان میں ڈالے جا رہے ہو، اس کا مطلب ہے آپ اللہ کو پسندیدہ ہو، اللہ آپ سے راضی ہے، خوش ہے، اللہ آزما رہا ہے، اور آپ عمل ٹھیک نہیں کر رہے ہو، نمازوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اور بھی بہت ساری برائیوں میں ملوث ہے، اور پھر کوئی اللہ کی طرف سے مصیبت آ رہی ہے، پھر وہ عذاب ہوگا۔ اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ کا عذاب ہوگا۔ اس لیے آزمائشوں کا آنا اور اچھے عمل کرتے ہوئے آزمائش آئے تو یہ اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضامندی کی علامت ہے۔ شکر سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح کوئی بھی کھانا پینا آپ کرو، بس اللہ کی تعریف، پہنو اٹھو بیٹھو اللہ کی تعریف، تو یہ اس میں کیا ہے کہ یہ بھی اللہ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے۔ اسی طریقے سے تسبیح، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی آپ اٹھتے بیٹھتے صبح شام میرا ذکر کیجئے، میری تسبیح بیان کیجئے، اس سے اللہ کی رضامندی، اللہ کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی توفیق سے ہم تمام کو رضامندی والی اور اپنی خوشنودی والے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے نافرمانے والے کاموں سے، اللہ کی ناراضگی والے کاموں سے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ جو مسلمان بھائی بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ دائمہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ جو روزی روٹی کے مسئلے میں پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی غیبانہ ان کی مدد فرمائے۔ اور جو مسلمان بھائی ہاسپٹل میں بھرتی ہے بڑے پریشان ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔